السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. ہم نے دیکھا کہ جو کل کے دن میں بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور کی جانب سے. اور آبویسلی علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کافی عرصے سے ہیڈ لائن میں موجود رہے ہیں بیکاز آف ہز اسٹیٹمنٹس دیٹ سرپرائز ناٹ جسٹ دی جنرل پبلک بٹ آلسو ہز پولیٹیکل امپوننٹس اینڈ ایون ہز اون پارٹی. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی افغانستان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان کے اندر جو ہیں وہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاک کریں گے اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے آن دا ایشو آف ٹی ٹی پی اینڈ ٹیررزم. اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اس اسٹیٹمنٹ کو لے کے آبویسلی پاکستان کے اندر بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان میں بہت ساری جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے رسپانس آیا ہے. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے اور یہ کس ٹرینڈ کو شو کرتی ہے پاکستان کے اندر. بہت سے اسکالرز جو ہیں اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں ود اور اسپیشلی جو اپوزیشن ہے اس کو ایکویٹ کر رہی ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کی جو 6 ڈیمانڈس ہیں یا 6 پوائنٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی. کیا یہ اس طرح کا سیریس ایشو ہے یا نہیں ہے, اور کیا یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کو اور علی امین گنڈاپور ہمسیلف کیا ان کو یہ کوئی پولیٹیکل مائلیج یا بینیفٹ دیں گی. ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. ناظرین، اوبویسلی پاکستان کے اندر یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی علی امین گنڈاپور کی طرف سے اس کے 2 کانٹیکسٹ ہیں. ایک تو ان کا پرسنل کانٹیکسٹ ہے. ہم نے کچھ دن پہلے پروگرام بھی کیا تھا جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو اسلام آباد کا جلسہ تھا اس کے بعد اس جلسے میں بہت زیادہ فری اسپیچز کیں اور انہوں نے کہا کہ وہ 2 ویکس کا الٹیمیٹم دیا گورنمنٹ کو. اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو 2 ہفتے کے اندر ریلیز نہ کیا گیا تو ہم بائی فورس ریلیز کروائیں گے. پھر انہوں نے اسی طرح سے کہا گیا کہ ہمیں لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے کسی گورنمنٹ کی این او سی کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو ایتھنک کارڈ تھا انہوں نے کہا جی پختون جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے. ایک کائنڈ آف ایتھنک کارڈ انہوں نے پلے کیا اس اسپیچ کے اندر. اور ان کی اور ساتھ میں انہوں نے اوبویسلی جرنلسٹ کو بھی ٹارگیٹ کیا اور فیمیل جرنلسٹ کو بھی نام لیے بغیر ٹارگیٹ کیا. ان کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے آبویسلی بات ہے پاکستان کے اندر ایک رسپانس رہا. ایون ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے جو فیمیل جرنلسٹ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو جو ہے وہ اس پہ معذرت کی. لیکن جو باقی اسٹیٹمنٹ تھیں اس کو آبویسلی بات ہے پولیٹیکل ریٹرک کے طور پر اگنور کیا گیا بائی پی ٹی آئی. بٹ آبویسلی دے ور ویری ڈینجرس اسٹیٹمنٹس گیون بائی ہم. اور اس کانٹیکسٹ پہ ہم نے بات بھی کی دیٹ ہز اسٹیٹمنٹس ور پرووکنگ اینڈ دوز اسٹیٹمنٹس ور ناٹ ہیلپ فل ناٹ جسٹ فار پی ٹی آئی بٹ ناٹ فار دا نیشنل یونٹی آف پاکستان. پھر ہم نے کہا کہ اسی کانٹیکسٹ میں وہ پھر اگلے دن جو ہے وہ منڈے والے دن ہم نے دیکھا کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ مسنگ ہوئے. کے پی گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہی از انیبل ٹو کانٹیکٹ دا سی ایم اینڈ لوکیٹ ہم بیکاز ان کا فون سیل آف ہے. ان کے جو گارڈز ہیں ان کے جو سیکیورٹی ٹریل ہے ان تمام کے جو سوئچ آف ہیں موبائل فون اینڈ ہی از انیبل ٹو بی ٹریسڈ. اور یہ اسپیکولیشن ڈیولپ ہوئی کہ شاید ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے along with the other leadership of the PTI. However ہم نے دیکھا کہ رات کو یہ اٹ واز نون کہ ہی از ناؤ اویلیبل. obviously بات ہے جو کے پی کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ناؤ ہی ہیز بین ایبل ٹو اسٹیبلش اے کانٹیکٹ ود علی امین گنڈاپور. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ obviously بات ہے جس جگہ پہ گئے تھے میٹنگ میں گئے تھے اور ایک میٹنگ کے دوران جو ہے obviously ان کو ایک کانٹیکٹس آف کرنا پڑے. تو ایک کائنڈ آف اسپیکولیشن ڈیولپ ہوئی کیا وہ اریسٹ کیے گئے تھے, کیا وہ مذاکرات کر رہے تھے کسی امپورٹنٹ پاورز کے میں سے کسی کے ساتھ, یا ہی واز کائنڈ آف ایبڈکٹیڈ بائی سم ون. تو یہ تمام اسپیکولیشن موجود ہیں اور ابھی بھی ان کوشچنس کے آنسر جو ہیں وہ معلوم نہیں ہیں. سو جو ہی وہ واپس آئے اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی جس کو ہم نے یہاں پہ کوٹ کیا. انہوں نے پی ٹی آئی کے جو سپورٹنگ لائرز ہیں, جرنلسٹ ہیں اور جو بار کونسلز ہیں ان میں اسپیچ کرتے ہوئے یہ اسٹیٹمنٹ دی اگین. انہوں نے کہا ایک تو اپنے کسی لفظ سے معافی نہیں مانگے گے جو انہوں نے کہا ہے اسلام آباد کے جلسے کے دوران. اور بسائڈ دیٹ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی افغانستان کے حوالے سے. انہوں نے کہا چونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم کا بہت سیریس ایشو ہے اور خاص کر کے پی کے عوام کے لیے بہت سیریس ایشو ہے, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے مذاکرات کریں گے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ, ان کے ساتھ بات کریں گے اور اس کے لیے انہیں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے بغیر نام لیے کہا کہ یہ جو پاکستان کے سارے مسائل ہیں یہ ایک شخص کی جو اسٹبن ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے ہیں, آلتو ہی نیور نیمڈ دیٹ پرسن. ناؤ ہیونگ سیڈ دس تھنگ ناظرین, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو افغانستان سے گورنمنٹ ہے اسے نیگوشیٹ کریں گے. لیکن اس کے کہنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پشاور میں جو کونسلیٹ جنرل ہیں افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کے
ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے اور ان سے بھی بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، ایک کمیٹی بنے گی جو افغانستان جائے گی اور طالبان سے مذاکرات کرے گی آن دا ایشو آف ٹیررزم۔ ناظرین یہ اسٹیٹمنٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے بیکاز پاکستان کے اندر جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے، جو فیڈرل اسٹرکچر ہے، اس میں پروونسز کے پاس اٹانومی ضرور ہے، ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ 18th امینڈمنٹ نے اس اٹانومی کو ایکسپینڈ بھی کیا، لیکن کیا پاکستان کے اندر کسی سی ایم کو یہ حاصل ہے حق یا قانونی اختیار موجود ہے کہ وہ فارن ڈیلیگیشن بھجوائے اور خاص کر سیکیورٹی کے معاملات کو ڈسکس کرے؟ This is something that is unprecedented. This is something that is kind of provocative, and this is something that will definitely raise the eyebrows among the security establishment about what is going on in the Chief Minister's mind when he was saying it. Obviously ناظرین پاکستان کے اندر میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات کروں تو پاکستان کے اندر خاص کر سندھ جو بلوچستان اور کے پی ہیں یہ بڑے سینسٹیو پروونسز رہے ہیں ان ٹرمز آف نیشنل انڈیکیشن، اینڈ پرٹیکولرلی سنس بیکاز ہسٹوریکلی افغانستان اور پاکستان کے جو ریلیشن شپ میں ایک تناؤ کی وجہ تھی وہ پشتونستان کا آئیڈیا تھا، یا جو کے پی کے اندر ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں ان کا جو افغانستان کی وجہ سے ایک نظریہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک انٹیگریشن کی بات ہوتی تھی۔ دیٹ واز ون آف دا میجر کنسرنز ان پاکستان سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سرکلز، اور اوبیسلی بلوچستان کے ایشوز بھی اپنی جگہ پہ موجود رہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کا اسٹینس تھا دیٹ واز ڈیفینیٹلی ناٹ کائنڈ آف پشتون نیشنل اسٹانس نہیں رہا، یا ایک کائنڈ آف پشتونستان کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کا کوئی اسٹانس رہا نہیں۔ لیکن obviously بات ہے یہ جو علی امین گناپور نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ افغانستان کی گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں گے، تو ایسے ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی جیسے ہی از ٹرائنگ ٹو ڈیولپ این انڈیپینڈنٹ فارن policy and he is trying to develop an independent security policy of its own. Obviously جو border static security ہوتی ہے یا جو foreign policy ہے that is the domain of the federal government as per the federal structure of Pakistan. So was Ali Amin just making a rhetoric about it, or was he actually trying to threaten that he can go beyond the constitutional limits on his provincial autonomy and he can go towards the sovereign decisions of making foreign policy decisions with other states? In any case ناظرین obviously it's a very very dangerous statement that he has given. ہم نے کہا کہ اس سے پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اب اس اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں this will be one another proof in the hands of the government and its allies that جو پی ٹی آئی ہے وہ نیشنل یونٹی کو سیبوٹاج کرنے کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل لمٹس کو نہیں مانتے۔ آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں ہمیں کسی گورنمنٹ کے این او سی کی ضرورت نہیں ہے، وچ از اگین اے وائلیشن آف دا لا۔ کیا وہ ایسے ہی این او سی کے بغیر کسی کو پشاور میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں گے؟ دیٹس اے بگ کوسچن مارک۔ بٹ اب وہ لاہور میں جلسہ کرتے ہیں وداؤٹ دا پرمیشن آف دا لوکل گورنمنٹ۔ اگر لوکل گورنمنٹ ان کو پرمیشن نہیں بھی دیتی، ہی ہیز دا آپشن ٹو گو ٹو کورٹس، بٹ کیا وہ ایسا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل جو اسٹرکچرز ہیں اس کو کلیئرلی سائڈ اسٹیپ پہ کر کے وہ افغانستان کے ساتھ نیگوشیشن کی بات کرتے ہیں، فارن پالیسی ایشو کی بات کرتے ہیں، سیکورٹی ریلیشن کی بات کرتے ہیں۔ This is something that has to be taken seriously, not just by the government and the institutions, but also by the PTI itself. I mean, PTI is a national party. کل ان کی بھی فیڈرل میں گورنمنٹ ہوگی، کیا ان کی فیڈرل کے گورنمنٹ میں کیا پنجاب کا سی ایم اگر نون لیگ سے ہو اور وہ کہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں گے، will PTI be okay with that? This is a question that PTI needs to ask itself, because this is not the end of the road for the PTI. پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ سینچریز تک ان کی زندگی ہوتی ہے، دے لاسٹ فار سینچریز اینڈ سینچریز۔ کیا پی ٹی آئی اپنی لیگیسی یہ شو کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ میں ہوں گے تو فیڈریشن کو اکٹھا رکھیں گے، اگر وہ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے تو وہ اس ایسپیکٹ میں جا سکتے ہیں؟ دس از اے کوسچن مارک دیٹ نیڈس ٹو بی آنسرڈ بائی دا پی ٹی آئی لیڈرشپ، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ نیڈ ٹو آسک فرام اٹس لیڈر لائک علی امین گنڈاپور۔ اوبیسلی ناظرین یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد علی امین گناپور نے پی ٹی آئی کے لیے اور اپنے جو پارٹی ہے اس کے فیوچر کے لیے ایک اور کوسچن مارک چھوڑ دیا ہے، اور اوبیسلی ہی ہیز بین انکریزنگلی آئسولیٹنگ دا پارٹی فرام دی ریشنل وائسز، ہی ہیز انکریزنگلی بین کائنڈ آف پشنگ دا پارٹی towards a collision course, something that PTI cannot afford at this point in time, and more importantly this is something that Pakistan cannot afford at this point of time. ناظرین جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو obviously اس دن ہم نے کہا کہ امریکن کی طرف سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو لے کے کچھ سینکشن لگی ہیں، ہم نے کہا کہ ایس سی او کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر، ہم نے کہا کہ انڈیا کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں راج ناتھ صاحب، انہوں نے ایک اسٹرینج قسم کی اسٹیٹمنٹ دی، انہیں آزاد کشمیر لوگوں سے کہا کہ دیکھیں آپ کو چاہیے آپ پاکستان میں، ہی انوائٹڈ دیم ٹو جوائن پاکستان بیکاز انہیں اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ڈس اونز یو، کنسیڈر یو اے فارن لینڈ اینڈ وی ول ویلکم یو ان ٹو انڈیا۔ سو اس طرح کے انوائرمنٹ میں پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرز کی طرف سے، سی ایم کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا اور مسلسل اسٹیٹمنٹ دینا، دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ گڈ اومن فار پی ٹی آئی اور فار پاکستان۔
Let's hope ناظرین that پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے along with other party leaderships make sure that اس کے جو public office holders ہیں they have a rational mind and for them they understand the limits of their authority. They may use political rhetoric against political opponents or even state institutions, but they cannot conduct something, they cannot preach something that is ultra constitutional and that is violation of the law of the land. However you dislike the law, but law is the ultimate line that demarcates a difference between a civilized society and mobocracy. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Can you like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.